مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا، کیا وہ لوگ جو بری حرکتیں کر رہے ہیں یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ وہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ یعنی وہ لوگ جو نافرمانیاں کر رہے ہیں، وہ لوگ جو برے کام کر رہے ہیں، وہ یہ مت سمجھیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے آگے نکل جائیں گے یا اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ کر کہیں بھاگ جائیں گے، کہیں سبقت لے جائیں گے۔ پہلے تو ایمان والوں سے خطاب تھا، اب ان کے دشمنوں سے خطاب ہے کہ وہ لوگ جو اہل ایمان کو ستا رہے ہیں، ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنا رہے ہیں، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے ظلم و ستم کرنے کے لیے وہ چھوڑ دیے جائیں گے اور کبھی وہ ہماری پکڑ میں نہ آئیں گے، تو ان کی یہ سوچ غلط ہے۔ ساء ما یحکمون، بہت برا فیصلہ ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ کیا کہ وہ ہم سے کہیں بھاگ جائیں گے اور ہماری پکڑ میں نہیں آئیں گے؟ یہ لوگ آج اپنی آزادی کی بنا پر اگر غلط کام کرنے کے باوجود وقتی طور پر کامیاب نظر آتے ہیں، وقتی طور پر ان کی پکڑ نہیں بھی ہو رہی، تو وہ یہ نہ سوچیں کہ ان کو ہمیشہ اسی طرح چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ کے عذاب سے، اللہ تعالیٰ کے مواخذے سے بچنا ان کے لیے ممکن نہیں۔ ان کا یہ فیصلہ اللہ کے بارے میں کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے، یہ نہایت برا فیصلہ ہے، بہت غلط فیصلہ ہے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو وہ غلط سوچ رہے ہیں۔ اللہ کو سب پتہ ہے اور جلد ہی وہ ان سے نبٹ لے گا۔ من کان یرجو لقاء اللہ، جو شخص اللہ کی ملاقات کی امید رکھتا ہے۔ یہاں مظلوم مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ بہرحال تم آخرت پر یقین رکھتے ہو، اطمینان رکھو کہ ایک دن آئے گا جب تمہیں تمہارے اس صبر کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جب اس امتحان کی مدت پوری ہو جائے گی تو اس کے بعد نتیجے کا دن لازماً آئے گا۔ یعنی ایک وقت ہوتا ہے جب انسان کا امتحان ہوتا ہے اور ایک وقت ہوتا ہے جب نتیجہ آتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ امتحان تو ہو جائے اور نتیجہ نہ آئے۔ ہاں، دنیا میں لوگ ایسی زیادتی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ایسا ہونا ناممکن ہے۔ جس شخص کو بھی اللہ کی ملاقات کی امید ہے، آخرت پر یقین ہے، اجر و ثواب کا یقین ہے، اور اسی بنا پر وہ اچھے کام کر رہا ہے، تو وہ جان لے فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ، کہ بے شک اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آنے ہی والا ہے۔ جو لوگ بھی دین اسلام پر مشکل حالات میں عمل کر رہے ہیں یا دین کو پھیلانے کی کوششوں کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں، مصائب کا شکار ہیں، اور وہ خندہ پیشانی سے ساری مشکلات کو برداشت کر رہے ہیں، خوشی خوشی ساری مشکلات کو لے رہے ہیں، ناپسندیدہ چیزوں کو اپنے لیے برا نہیں سمجھتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت پر مبنی سمجھتے ہیں، تو ان سب کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ انہیں جلد ان کے ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ موت کا وقت تو آنے والا ہے، دنیا کی زندگی تو چند روزہ ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا ہے کس کو؟ بندوں کی دعاؤں کو، التجاؤں کو، دکھ بھری آہوں کو۔ العلیم، جاننے والا ہے
ان کے اعمال کو بھی اور ان کے مخالفین اور دشمنوں کے تمام کرتوتوں کو بھی، اور وہ اس کے مطابق سب کو جزا یا سزا لازمن دے گا۔ ومن جاہد، اور جو شخص مجاہدہ کرے گا، جد و جہد کرے گا، فإنما یجاہد لنفسہ، تو وہ اپنی ہی ذات کے لیے، اپنے ہی نفس کے لیے جہاد کرے گا، مجاہدہ کرے گا۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، بے شک اللہ البتہ بے نیاز ہے تمام جہان والوں سے۔ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ جاہدہ نہیں جاہدہ ہے۔ باب مفعلہ کی عمومی خصوصیت تو کیا ہوتی ہے کہ دو لوگوں کا باہم آمنا سامنا کرنا اور کام کرنا، اس میں اشتراک کی خصوصیت پائی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مبالغے کی بھی پائی جاتی ہے۔ یعنی جاہدہ کے بجائے جاہدہ اگر آیا ہے تو مراد ہے ہر قسم کی کوشش، انتھک کوشش، دو طرفہ کوشش۔ جسے کہتے ہیں نا کہ کینڈل کو دو سروں سے جلا دینا تو جلدی گل جاتی ہے نا۔ یہ محاورہ کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ اس شخص کے لیے کہ جو اپنی ہر طرح کی انرجیز اور صلاحیتیں کسی کام میں لگا رہا ہو۔ ومن جاہد، اور جو کوئی مجاہدہ کرے گا، جد و جہد کرے گا، اٹ موسٹ اسٹرگل کرے گا، پوری کوشش کرے گا، کس لیے؟ مومن بننے کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے۔ فإنما یجاہد لنفسہ، تو وہ اپنی ہی ذات کے لیے مجاہدہ کرے گا۔ یعنی جو شخص اسلام کی سربلندی کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اللہ پہ کوئی احسان کر رہا ہے۔ مثلاً اپنے آپ ہی کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھیے کہ اگر آپ کوئی بھی کام اللہ کی اطاعت کا کر رہی ہیں یا اس کے دین کو پھیلانے کا کر رہے ہیں تو یہ آپ کا نہ اللہ پر احسان ہے اور نہ کسی بندے پر، یہ سراسر آپ کا احسان اپنی ہی ذات پر ہے، کیونکہ آپ اپنے ہی عمل کی پوٹلی کو بھر رہی ہیں۔ یہ یوں ہی ہے جیسے آپ اپنے ہی بیگ میں کوئی چیز ڈال رہی ہیں۔ مثلاً جب ہم اللہ کے راستے میں کچھ بھی خرچ کرتے ہیں، وقت یا مال، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم دے رہے ہیں نا۔ ہمارا ایٹیٹیوڈ کیا ہوتا ہے؟ ہم دے رہے ہیں، اور بعض اوقات اس دینے میں احسان بھی جھلکنے لگتا ہے نا، کسی نہ کسی طرح، کبھی گفتگو میں، کبھی رویے میں، کبھی انداز میں، کبھی سٹائل میں، کہ ہم دے رہے ہیں۔ مت سوچو کہ دے رہے ہو، یہ تو الٹا لے رہے ہو، یہ دے نہیں رہے، الٹا بھر رہے ہو اپنے آپ کو۔ تو جو بھی اللہ کے راستے میں کوشش کرتا ہے وہ کبھی نہ سوچے کہ وہ اللہ پہ کوئی احسان کر رہا ہے۔ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، وہ اپنی ہی ذات کا فائدہ کر رہا ہے۔ اسے تو الٹا اللہ تعالی کا شکر گزار ہونا چاہیے، ممنون احسان ہونا چاہیے کہ اللہ نے اسے یہ توفیق بخشی ہے کہ اس کے وقت کو اپنے لیے خاص کر لیا، ورنہ یہ وقت تو کہیں بھی گزر جاتا، کسی بیکار سے بیکار کام میں نکل جاتا، سو کے نکل جاتا، گپ شپ میں گزر جاتا، بازاروں میں گھومنے پھرنے میں نکل جاتا۔ آپ دیکھیے کہ اس کو آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ مثلاً آپ نے اگر اپنے گھر میں کسی کام کرنے والے کو رکھا ہے، آپ نے اس پر احسان کیا ہے یا وہ کہے کہ نہیں میں تنخواہ لے کر آپ پہ احسان کر رہا ہوں؟ نہیں، وہ اگر نوکری کر رہا ہے تو اپنے فائدے کے لیے کر رہا ہے، ٹھیک ہے، آپ کا کام ہو رہا ہے، لیکن پھر وہی بات ہے کہ انسانوں کو تو ضرورت ہوتی، اللہ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے ہماری عبادت کی، تو بے نیاز ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، نہ اسے ہمارے سجدے چاہیے، نہ ذکر تسبیح چاہیے، نہ صدقہ خیرات چاہیے، وہ تو بادشاہ ہے سارے جہانوں کا، مالک یوم الدین ہے، دنیا نہیں آخرت کا بھی مالک ہے۔ اسے کیا کرنی ہے ہماری عبادت؟ ٹوٹی پوٹی، کسی نہ کام کی، آدھی کچی، ایک دھیان ادھر ایک دھیان ادھر۔
کبھی اپنے ذاتی کام میں تو ایسا رویہ اختیار نہیں کیا جو اللہ کی عبادت اور اطاعت میں ہوتا ہے، کھڑے اس کے جناب میں ہوتے ہیں اور سوچیں دنیا بھر کی اپنے دماغ میں بسائی بھی ہوتی، دے اس کے راستے میں رہے ہوتے ہیں اور مطلب اور مقصد اور خیالات ساتھ کچھ اور بھی شامل ہوتے ہیں۔ اسے کیا کرنے ہیں ایسے کام ہمارے؟ اسے نہیں چاہیے، اسے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اپنے بھلے کے لیے کر رہے ہیں، چونکہ اس دور کے مومن مشقتیں برداشت کر رہے تھے، تکلیفیں اٹھا رہے تھے، تو شیطان یہ دل میں خیال ڈال سکتا ہے نا کہ دیکھو تم اللہ کے راستے میں کیسی کیسی مصیبتوں میں پڑ گئے، اچھے بھلے تھے، جب سے اللہ کا نام لینے لگے ہو تو یہ مصیبت آئی، تو یہ مشکل آئی ہے۔ تو اس وقت انسان ایک طرح سے احسان جتانے کا رویہ اختیار کر لیتا ہے کہ دیکھا دین کے راستے میں کیسی کیسی مشقت برداشت کر رہا ہوں۔ نہیں، مت دل گرفتہ ہو، مت احسان جتاؤ، اپنا مستقبل سنوار رہے ہو، اپنا گھر بھر رہے ہو، اللہ تعالیٰ پر کوئی احسان نہیں، کیونکہ اسے تو ضرورت ہی نہیں تمہارے ان سارے کاموں کی۔ کچھ قربان کرتے ہو، دیتے ہو، تم ایک دیتے ہو وہ 10 لوٹاتا ہے، اسے تو پرواہ بھی نہیں تم کچھ کرو یا نہ کرو۔ یہ تو اس کا تم پر احسان ہے کہ اس نے تمہیں اپنے کام کا بنا کے اپنی طرف لا کے عزت بخشی ہے کہ تم کائنات کے بادشاہ کے بندے بن رہے ہو، انسانوں کی غلامی سے نکل کر، نفس کی غلامی سے نکل کر، رسم و رواج کی غلامیوں سے نکل کر تم اس کے غلام بن رہے ہو جس نے پوری کائنات بنائی ہے، جو سب کا بادشاہ ہے۔ اس کے ساتھ تعلق یہ کچھ کم آنر کی بات ہے؟ اس کے دین کی خدمت یہ کوئی معمولی بات ہے؟ اگر اس کی کچھ بھی توفیق ہو جاتی ہے تو یہ سب کچھ تمہیں ہی فائدہ دے گا، تمہیں لوٹا دیا جائے گا، وہ کچھ نہیں رکھے گا۔ من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعلیہا، جس نے اچھا کام کیا اس کے اپنی ذات کے لیے، اور جس نے برا کیا اس کا وبال بھی اسی پہ پڑے گا۔ تو اگر برائی کی بجائے اچھائی میں وقت لگ گیا، زندگی لگ گئی، مال لگ گیا، تو شکر کرنا چاہیے کہ ضائع ہونے سے بچ گئے، مصیبت میں پڑنے سے بچ گئے۔ اصل بات یہ ہے کہ مومن بننا اکثر حالات میں زمانے کے خلاف چلنا ہوتا ہے، وقت کے دھارے کے اپوزٹ جانا ہوتا ہے، معاشرے میں انفٹ ہونا ہوتا ہے۔ ایسے میں انسان پھر بعض اوقات کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا۔ آپ کسی مجلس میں ہیں جہاں سارے لوگ اور اوٹ پٹانگ باتیں کر رہے ہیں، عجیب و غریب لباس پہنے ہوئے ہیں، عجیب و غریب گفتگو کر رہے ہیں، تو بعض اوقات آپ اپنے آپ کو بڑا بیچارہ سمجھنے لگتے ہیں۔ کیا مصیبت ہو گئی ہے جب سے قرآن پڑھا ہے، اب یہ بالکل ہی ہم تو اجنبی ہو گئے ہیں اس معاشرے میں، کوئی قبول ہی نہیں کرتا، کوئی عزت ہی نہیں رہی۔ بھول جاتے ہیں کہ کس کے ہاں عزت بن چکی ہے، بھول جاتے ہیں نا۔ اس لیے اس وقت وقتی بے عزتی اور لوگوں کے چھوڑ دینے کا غم لاحق ہو جاتا ہے۔ تو جو لوگ اپنی خواہشات نفس کو بڑا اونچا مقام دیتے ہیں اور ان کے لیے جیتے ہیں، وہ تو کبھی اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھتے اور کسی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتے اور کہیں خوف زدہ نہیں ہوتے۔ وہ تو علی الاعلان دھڑلے کے ساتھ، پوری جرت کے ساتھ اور سو کالڈ کانفیڈنس کے ساتھ سب غلط کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنے مفادات کے لیے کام کرتے ہوئے بڑے کانفیڈنٹ ہوتے ہیں تو اللہ کے دین کے مفاد کے لیے کام کرتے ہوئے ہمارا کانفیڈنس کہاں جاتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کام کو اپنے فائدے کا نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں شاید اللہ کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے یا کسی خاص انسان کا فائدہ ہو رہا ہے جو ہمیں اس طرح بلا رہا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات ہمارا رویہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ مثلاً اللہ تعالیٰ خود تو براہ راست سامنے نہیں آتے، انسانوں کے ذریعے پکار دلواتے ہیں نا، پیغمبروں کے ذریعے لوگوں کو بلاتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کا رویہ پھر کیا ہوتا ہے کہ شاید ہم پیغمبر پہ احسان کر رہے ہیں، پیغمبروں کے بعد کوئی بھی انسان جو اللہ کی طرف بلائے۔ مثلاً اس وقت
میں آپ کو قرآن پڑھاتی ہوں اور میں آپ کو بعض اوقات کچھ کام کرنے کو کہتی ہوں، تو بعض اوقات ایسے رویے سامنے آتے ہیں شاید یہ میں سب کچھ اپنی ذات کے لیے کروا رہی ہوں، یہ شاید یہ سب مجھ پر احسان ہے. یعنی لٹرلی محسوس ہوتا ہے بعض اوقات مجھے کہ کوئی کام کر کے لوگ جیسے احسان جتا رہے ہو مجھ پر کہ میرے لیے کر رہے ہیں یا اس میں میری ذات کا کوئی فائدہ ہے، حالانکہ کسی کی بھی ایک بال برابر جو کوشش ہے، اگر ان کی نیت اللہ کے لیے خالص ہے. اور انسانوں کے ساتھ تعاون، میرا آپ کے ساتھ اور آپ کا میرے ساتھ تعاون کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کام بندوں سے لیتا ہے نا. اللہ کا کام کوئی ایبسٹریکٹ چیز نہیں ہوتی، بندے ہی اس راہ کی طرف بلاتے ہیں، وہ بندوں کو ہی چنتا ہے، بندے ہی لبیک کہتے ہیں، بندے ہی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. تو ایسے میں بھی شیطان وسوسے ڈالتا ہے نہیں ان کے ساتھ تعاون نہیں کرنا، ان کے ساتھ مل کے چلنا تو پھر ان کی بڑائی ہو جائے گی. حالانکہ بڑائی تو ساری اللہ کی ہے، اور ہر ایک کا حصہ کتنا ہے، جس نیت اور جس مقصد اور جس غرض کے ساتھ جو جتنا کام کر رہا ہے. وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ. بے شک اللہ تو سارے جہان والوں سے بے نیاز ہے، کوئی اس کی عبادت کرے یا نہ کرے. لیکن والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ان کی برائیاں ہم ان سے ضرور دور کر دیں گے. یعنی ان کی ذات کو ضرور فائدہ پہنچے گا. یعنی اللہ کو تو فائدہ نہیں ہے، ہاں جو کرنے والے ہیں ان کو ضرور فائدہ پہنچے گا. اور ان کو سب سے بڑا فائدہ کیا پہنچے گا کہ ہم ان کی برائیاں ان سے دور کریں گے. بڑی ہی گہری بات ہے. سیئات عموماً صغیرہ گناہوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. جو لوگ اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں وہ عموماً کبیرہ گناہوں سے تو بہت ہی بچتے ہیں، لیکن انسان ہونے کے ناطے صغیرہ گناہ، چھوٹی موٹی بھول چوک، اونچ نیچ ہر دم ہوتی رہتی ہے، اور کوئی بھی اس سے پاک نہیں. ہر انسان سے ہوتا ہے، چاہے کوئی کتنا بھی بڑا داعی اعظم ہو. صرف پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، لیکن عام انسان جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں یا لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں وہ غلطی سے پاک نہیں ہوتے، ان سے کچھ نہ کچھ کمی بیشی خطائیں ہوتی رہتی. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی قربانیوں کو اس طرح قبول کرتا ہے کہ ان کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو ان کی وجہ سے معاف کر دیتا ہے. پھر اسی طرح جو شخص نیکی کے رستے پہ چل پڑتا ہے تو اس کی پچھلی زندگی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. یعنی اگر کل تک ہم گناہوں میں پڑے ہوئے تھے اور آج ہم اللہ کے راستے کی طرف آ گئے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ پچھلے سب معاف کر دوں گا. تم نے برائیوں سے پیٹھ پھیر لی، میری طرف رجوع کر لیا، اب وہ جو پچھلا حساب ہے وہ بے باک کر دوں گا. اس اخلاص کی وجہ سے، اس طرف چلنے اور آنے کی وجہ سے پچھلا سب معاف ہو جائے گا. اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے کہ جو شخص نیکی کے رستے پہ چل پڑتا ہے اسے برائیوں سے نفرت ہونے لگتی. یہ کتنا بڑا صلہ ہے جو نیکی کی طرف آنے کا دنیا میں ہی مل جاتا ہے انسان کو، ورنہ ہر غلط کام انسان کے ضمیر پہ ایک بوجھ بنتا ہے. جتنے گناہ ہم کرتے جاتے ہیں وہ ہماری روح پہ بوجھ کی طرح پڑتے چلے جاتے ہیں اور ہمیں زخمی کرتے رہتے ہیں اندر سے. تو جب انسان نیک رستے پہ چل پڑتا ہے تو انسان کو برائیوں سے نفرت ہوتی ہے. کوئی غلطی ہو جائے فوراً توبہ کرتا ہے، دیر نہیں لگاتا، صدقہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اور پھر اس کو ساتھ ساتھ دھونے کی کوشش کرتا ہے. فرمایا کہ دیکھو تمہاری نیکی کا احسان مجھ پہ نہیں، خود اپنی ذات پہ. کیوں؟ اس لیے کہ جب ایمان لا کے تم اچھے کام شروع کرتے ہو تو تمہیں برائیوں سے نفرت ہو جاتی ہے، اور برائیوں کو ساتھ ساتھ صاف کرتے چلے جاتے ہو، پچھلی بھی مٹ جاتی ہیں، اگلی بھی دھوتے چلے جاتے ہیں، اور اس طرح ایک پرسکون زندگی بسر کرتے ہو جو دوسرے لوگوں کو نصیب نہیں ہوتی. اور آپ سب جانتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اگر ایک زمین پہ جھاڑ جھنکار تھی، بے آباد تھی، جیسے آپ نے سنا ہوگا زمینوں کی آباد کاری، تو بے آباد زمینیں کیا ہوتی ہیں، اس میں کچھ خاص چیز نہیں اگی ہوتی، ایسے بیکار پڑی ہوتی. وہ اتنی زرخیز ہوتی ہیں کہ اگر ان کی چھوٹی موٹی گھاس وغیرہ جڑی بوٹیاں وغیرہ ہٹا کے
اس کو صحیح کر کے اس پہ کچھ اگایا جائے تو وہ دوسری زمینوں کی نسبت کہیں زیادہ بہتر پیداوار لاتی ہیں. ایک زمین جو بنجر بیکار پڑی ہوئی تھی، تو جب اس کی طرف کسی نے توجہ کی تو وہ زمین کیا بن گئی؟ بہترین پھل لانے والی، اور اس پر ایک باغ اگ گیا اور ایک سبزے کی بہار آ گئی. اور وہ جھاڑ جھنکار جو تھی وہ تھوڑی تھوڑی ساتھ پھر بھی نکلتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ جب آپ کوئی کھیت اگاتے ہیں، پتہ نہیں کبھی دیکھا بھی ہے کھیت کے، نہیں ایسی مثالیں دے رہی ہوں کہ جب کبھی کوئی چیز اگاتے ہیں تو اس کے ساتھ ضرور کچھ نہ کچھ اور اگاتا ہے نا جو آپ نے نہیں اگایا ہوتا. گھاس کے اندر کتنی بیکار چیزیں بیچ میں سے نکل آتی، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ فوراً ان کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ وہ اصل گھاس کی طاقت لے جائیں گی اور اس کو بدنما کر دیں گی. اور جو لوگ پرواہ نہیں کرتے، جو گھاس وغیرہ خود ہی اگی ہوتی، تو آپ نے دیکھا کہ اس میں طرح طرح رنگ رنگ کی چیزیں اگی ہوتی، لیکن بیکار قسم کی گھاس ہوتی. تو جس زمین کی طرف کسی کی توجہ ہو جائے، جس انسان کی طرف کسی کی توجہ ہو جائے، جس کو ایسا استاد یا ماحول یا خیر خواہ زندگی میں مل جائے کہ جو اس کی بیکاری کو کسی کارآمد چیز میں لگا دے، تو آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ زمین کی مثال دی کہ جب بارش برستی ہے تو 3 طرح کی زمین ہوتی ہے. ایک وہ جو خوب پانی جذب کرتی ہے، سبزہ اگاتی، اور دوسری جو ہے وہ پانی روک لیتی، دوسروں کو پلاتی، تیسری جو ہے وہ پانی کو بہا دیتی. تو بالکل اسی طرح جب انسان نیک کام شروع کرتا ہے اور اسے ایک ماحول مل جاتا ہے، اس کی کوئی کیئر کرنے والا مل جاتا ہے، تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے کہ اس زمین سے سارا کباڑ نکل جاتا ہے اور بہترین چیز اس کی جگہ لے لیتی ہے اور پھر وہ پھل دینے والی بن جاتی ہے. اسی طرح ہماری زندگیاں بیکار ہوتی ہیں جب ہمیں ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے، علم آتا ہے تو ایک طرح سے بارش پڑتی ہے ہم پر. پھر اگر علم کے بعد عمل آنے لگے، یعنی پودے اگنے لگے، تو کیا ہوا؟ وہ ساری بیکاری گئی. لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، وہ سارا سین بدل گیا، نیکیاں رواج پانے لگی، برائیاں مٹتی چلی گئی، کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بارے میں ایک بات بھی فرمائی ہے کہ جہاں ایک بدعت رواج پاتی ہے وہاں سے سنت اٹھا لی جاتی ہے. یعنی اس کے وائس ورثہ بھی ہوتا ہے کہ ایک انسان اچھے بھلے نیک کام کرتا تھا، اس کو ایسے دوست مل گئے، ایسا ماحول مل گیا کہ جہاں جا کر اس نے کیا کیا؟ دین کا رستہ چھوڑا، نیکی کا چھوڑا اور کسی اور طرف نکل. اب کیا ہوا؟ سنتیں اٹھتی گئیں، بدعتیں رواج پا گئیں، اچھے کام چلے گئے، بیکار چیزیں دوبارہ سے اگنے لگ گئیں. کیونکہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ ایک اچھی بلی زمین تھی، بہت اس پہ اچھی چیزیں کاشت ہوتی تھی، پھر ایک وقت آیا کہ کاشت کرنے والے چلے گئے تو وہ زمین پلٹ کے ویسی ہی ہو گئی جیسے کبھی یہاں کچھ اگایا ہی نہ گیا تھا. فرمایا کہ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور انہیں ان کے بہترین اعمال کی ہم ضرور جزا دیں گے. یعنی ایسا نہیں کہ ان کے کاموں، ان کی کوششوں، ان کی مشقتوں کی ہم انہیں کوئی جزا یا صلہ نہیں دیں گے، نہیں، ضرور دیں گے. یعنی باوجود اس کے کہ اللہ تمام مخلوق سے بے نیاز ہے، اسے عبادت کی ضرورت نہیں، لیکن وہ اپنے فضل و کرم کی وجہ سے اہل ایمان کو ان کے اچھے اعمال کی جزا ضرور دے گا. ایک ایک نیکی پر کئی گنا ثواب دے گا، کوتاہیوں سے درگزر فرمائے گا. اس آیت کو پڑھ کے مجھے کچھ یوں خیال آ رہا ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک انسان اتنا مہربان اور کائنڈ ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس کے پاس کوئی بیکار سی چیز بھی لے آئے تو وہ اس سے بہتر اس کو بدلہ دیتا ہے، اور حالانکہ اس چیز کی اسے ضرورت نہیں ہوتی. پتہ نہیں آپ نے کبھی ایسا کیا یا نہیں. بعض اوقات آپ کبھی جا رہے ہوتے ہیں، کچھ خریدنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیوں خرید لیتے ہیں؟ بیچارہ سویر سے کھڑا ہے، چلو تھوڑا سا لے لیں، اس کی مدد ہو جائے گی. اگر انسانوں کے اندر ایسی تھوڑی سی یا چھوٹی سی خیر ہو سکتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت کچھ نہیں.
بالکل نہیں چاہیے اس کو ہماری نمازیں وغیرہ، یہ سب کچھ، یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا، کچھ بھی نہیں چاہیے. لیکن جب ہم کر لیتے ہیں نا تو کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، لے آؤ، تمہیں تمہاری محنت کا کئی گنا زیادہ بدلہ دے دوں گا. قبول کر لیتا ہے. یہی چیز یہاں پر بتائی گئی کہ جو ایمان لا کر اچھے کام کریں گے، ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیں گے، ان کو صاف ستھرا کر دیں گے، ان کو چمکا دیں گے، اور انہوں نے جو اچھے کام کیے وہ قبول کر لیں گے. اب آپ خود سوچیں، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ جو برا کیا اس کی بھی سزا ملے اور جو اچھا کیا اس کی بھی جزا ملے، لیکن وہ مہربان رب اچھائی قبول کر لیتا ہے، کمی کوتاہی سے درگزر کرتا ہے، اس کو صاف کر دیتا ہے اور انسان کو بہترین صلاح عطا کرتا ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، ہم نے انسان کو ہدایت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے. وصینا کا لفظ وصیت سے ہے. وصیت کہتے ہیں کسی شخص کو کسی کام کی طرف بلانے کو جبکہ وہ بلانا خیر خواہی پہ مبنی ہو. یعنی کسی کو کوئی کام کرنے کے لیے کہنا اور خیر خواہی کے ساتھ، وہ کہنا محض کہنا نہ ہو بلکہ اندر ایک بڑی خیر خواہی بھی ہو. تو ہم نے انسان کو وصیت کی، ہم نے تاکید کی ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ اچھا کرے. یہاں اچھے عمل کو حسن کہا گیا ہے، حسنہ، یعنی ہم نے انسان کو تاکید کی ہے کہ والدین کے ساتھ خوبصورت معاملہ کرے. لیکن اس کے ساتھ ہی وَإِن جَاهَدَاكَ، اگر وہ کوشش کریں تمہارے ساتھ، لِتُشْرِكَ بِي، کہ تم میرے ساتھ شریک ٹھہراؤ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا تمہارے پاس کوئی علم نہیں یا کوئی دلیل نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا، نہ ماں کی نہ باپ کی. ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کا مطلب ان کی خدمت ہے، ان کو خوش رکھنا ہے، نہ کہ ان کی عبادت کرنا ہے. ماں باپ کی خدمت تو کرو، عبادت نہیں، عبادت صرف اللہ کی. اسی لیے کیا فرمایا کہ اگر وہ شرک کا حکم دے، اور صرف شرک نہیں ہے یہاں پر تو شرک ایک خاص کانٹیکسٹ میں ہے کیونکہ مکی صورت ہے اور وہاں پر جو حالات تھے ان میں شرک سب سے بڑی برائی کے طور پر چھایا ہوا تھا. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو شرک ہی اصل برائی، اگر وہ نکل جائے تو باقی برائیاں بھی دور ہونے لگتی ہیں. لیکن اس میں دیگر سارے گناہ کے کام آ جاتے ہیں. مطلب یہ نہیں کہ اگر کسی کے والدین شرک کا نہیں لیکن کبیرہ گناہ کا حکم دے رہے ہیں تو وہ کہہ چکے قرآن میں تو صرف شرک سے منع کیا گیا ہے تو اس کا حکم تو نہیں، باقی سب کچھ اس کے تابع. اگر بڑا آ گیا تو چھوٹے تو بیچ میں ہی آ گئے. اور یہاں پر جو جاہدہ کا لفظ ہے، پھر اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر وہ انتہائی کوشش بھی کریں، ایک تو ہوتا ہے نا ماں باپ ناگواری کا اظہار کریں یا یہ کہ زبان سے بول دیں، اور بعض کیسز میں تو وہ پوری کوشش بھی کرتے ہیں کہ بچے ایک خاص راستے کی طرف نہ جائیں، مثلا یہ کہ دین کی طرف نہ جائیں. اصل میں اس آیت کے شان نزول میں ایک واقعہ آتا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص کا. معلوم نہیں آپ نے کبھی پڑھا ہے یا نہیں، کہ ان کے مسلمان ہونے پر ان کی والدہ نے ان کے ساتھ اسی قسم کی کوشش کی تھی. حضرت سعد بن ابی وقاص ان 10 صحابہ میں سے ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی، جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، کہ جنہیں دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری مل گئی تھی. یہ دور جاہلیت میں بھی بڑے اچھے انسان تھے، اپنی والدہ کی بہت عزت کرتے، ان کی بڑی خدمت کرتے، ان کے ساتھ بڑا اچھا معاملہ کرتے. ان کی والدہ حمنہ بنت ابی سفیان کو جب پتہ چلا، ابو سفیان کی بیٹی تھی، کہ ان کے بیٹے سعد مسلمان ہو گئے ہیں تو انہوں نے بیٹے کو تنبیہ کی، ڈانٹا اور قسم کھا لی کہ میں اس وقت تک کھانا نہ کھاؤں گی، پانی بھی نہیں پیوں گی جب تک تم اپنے آبائی دین پہ واپس نہیں آ جاتے، یا میں اسی طرح بھوکی پیاسی مر جاؤں گی. یہ ہے جاہدہ. تو دین کے راستے میں بھی جاہدہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان بھوک پیاس اور ہر طرح کی شدت برداشت کرے. اور پھر ساتھ یہ بھی کہا کہ اس طرح تم اپنی ماں کے قاتل قرار پاؤ گے، اور کیا تمہارا دین تمہیں یہی سکھاتا ہے؟ اور وہ سمجھتی تھی کہ بیٹا بہت فرما بردار ہے، بہت اچھا ہے، تو میری ان دھمکیوں سے باز آ جائے گا اور دین چھوڑ دے گا. اس پر وہ بہت پریشان ہوئے کہ اب کیا کیا جائے. کہتے ہیں کہ ان کی عمر 18 یا 19 سال تھی، ٹین ایجر تھے. لیکن جن لوگوں کے اندر سچائی کی تلاش ہوتی ہے وہ ہمیشہ سے ایک اور طرح کی نظر رکھتے ہیں. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ ٹین ایجر ہیں یا وہ بوڑھے ہیں یا جوان ہیں یا بچے ہیں.
وہ حقیقت کو حقیقت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ سچائی کو سچی آنکھ سے پہچانتے ہیں، کیونکہ وہ سچے ہوتے ہیں نا اپنی طلب میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔